السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں شہید اختر۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع منہ سے بو کا آنا، سانس میں سے بو کا آنا، کیا وجہ ہوتی ہے، ان سب کی کیا وجوہات ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب، انہی سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا میرا موضوع ہے، اکثر ہم سنتے ہیں منہ سے بو آ رہی ہے، سانس لیتے ہیں تو بو آتی ہے۔ آپ کے پاس بھی پیشنٹ آتے ہوں گے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں آتی ہے منہ سے؟ ہاں، کافی زیادہ لوگ آتے ہیں اور زیادہ تر نوجوان ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جو کہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ایون کسی سے بات کرتے ہوئے بعض لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، لوگ ان سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسی وجہ ہے کہ جس سے انسان نہ صرف شرمندہ ہوتا ہے بلکہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں منہ کی بدبو کی۔ اس کو جو میڈیکل میں کہتے ہیں ہیلیٹوسس۔ تو جب بھی اگر کسی کو ہو تو سب سے پہلا سبب تو اس کا اپنا یہ منہ ہی ہوتا ہے کہ منہ میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی انفیکشن ہوتا ہے دانتوں کا، مسوڑوں کا، منہ کے اندر موجود، تو ان کا انفیکشن کر سکتا ہے گمز۔ تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اورل ہائیجین ہے ہماری یہ پراپر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے ناک ہیں، ہمارے سائنسز ہیں، گلا ہے، یہاں کا انفیکشن بھی سبب بن جاتا ہے یہ منہ کی بدبو کا۔ صحیح۔ پھر تیسری بڑی وجہ وہ ہے کہ پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں کچھ، تو جس سے منہ کی بدبو ہوتی ہے، خاص کر کے جو گرڈ وغیرہ میں بھی بدبو آ سکتی ہے، جو تیزابیت کا اوپر چڑھتی ہے، جو سینے کی جلن اور اس کے ساتھ، تو اس میں بھی بدبو فیل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بدبو تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ غذا کھانے کے بعد بدبو آتی ہے، جیسے کہ پیاز کھا لیں آپ، جی، لہسن کھا لیں تو اس کے بعد بدبو ان کی بو آتی ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں کہ لوگ گٹکا کھاتے ہیں، چھالیا، پان، تمباکو اور بے شمار اور دوسری چیزیں اس طرح کی جو کہ ایک طرح کا تمباکو کا ہی ایک شکل ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے بدبو۔ سگریٹ نوشی جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی بدبو کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف کازز ہیں، جو کامن کازز تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، بو تو آتی ہے، اس کا کیا علاج کریں، کیا کریں گے بو ختم ہو جائے؟ ہاں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور پہلے تو یہ ڈائگنوسس کریں کہ منہ کے بدبو کا سبب کیا ہے۔ اگر تو وہ ڈینٹل ہے، گامز ہیں، تو پھر آپ کو ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، بی ڈی ایس کے پاس، کہ تاکہ وہ آپ کا اس حوالے سے کچھ بتا سکے کہ بھئی وجہ کیا ہو رہی ہے۔ ای این ٹی کے کچھ کازز ہوتے ہیں جو میں نے بتایا، اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن، وہ کازز ہو سکتے ہیں۔ پھر گیسٹرو انٹسٹائنل جو میں نے بتایا آپ کے جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کازز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کازز ہیں، تو پھر ہم جب کاز کا پتہ چل جائے گا تو ٹریٹمنٹ پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے آسان ٹریٹمنٹ جو اب ہے وہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی رکھیں۔ ہم منہ کی صفائی نہیں رکھتے۔ دیکھیں 5 وقت ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے اور جو حکم ہے کہ مسواک کیا جائے، اگر لوگ 5 وقت وضو کریں اور مسواک کر لیں تو منہ کی تو اچھی خاصی صفائی ہو جائے گی، تو اس میں پھر بدبو کا آنا بہت مشکل ہے کہ ایسے لوگوں کو بدبو آئے۔ پھر یہ تو کہ جب آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو برش کر لینا چاہیے اور فلاس بھی کر لینا چاہیے، ڈینٹل فلاس کے ذریعے جو دانتوں میں جگہ ہوتی ہیں ان کے کناروں میں پھنس جاتا ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے ڈینٹل فلاس یا خلال بھی کہتے ہیں اس کو طریقہ، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر آپ برش کر لیں یا مسواک کر لیں
تو اس سے آپ کی جو ہے نا یہ بدبو آنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات زبان پہ سفید رنگ کا ایک تہ چڑھ جاتی ہے، وہ تہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے. تو جب آپ اپنے منہ کی حفاظت، دانتوں کی حفاظت، گمز کی حفاظت کریں گے اور اچھی خوراک لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ بدبو آپ کی ختم نہ ہو جائے. پھر اگر دیگر کازز ہیں، انفیکشن ہے تو انفیکشن کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے اور جو سبب بھی ہوگا اس طرح سے. اسی طرح اگر جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ یعنی ہمارے جو میدا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کاز ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ حاصل کریں. تو یہ ٹریٹمنٹ سے ذریعے سے یہ بدبو جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور طریقے ہوتے ہیں جس میں ہم الائچی کا استعمال کرتے ہیں، سونف کا استعمال کرتے ہیں، دار چینی کا استعمال کرتے ہیں، لونگ کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ اس سے بدبو کا خاتمہ ہو سکے. تو اوور آل ان ہائیجینک کنڈیشن ہی سبب بنتی ہے. تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر یہ اس طرح کی چیزیں عموماً جو آج کل نوجوانوں میں آ رہی ہیں وہ پھر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.